اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے صرف جانیں قربان نہیں کی, اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے وہ تیار تھے کہ بس اللہ کے نبی کو میں ڈسٹرب نہ دیکھوں, کسی قسم کا تکلیف نہ پہنچے ان کو. اور جب موقع آیا ہجرت کا تو سب پہلے چلے گئے, عمر بن خطاب چلے گئے, مختلف صحابہ چلے گئے ٹو سیو دیئر اسکنز ڈیفینیٹلی, لیکن ابو بکر صدیق ویٹڈ اینڈ ویٹڈ اینڈ ویٹڈ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا, میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. دس از پیور ڈیڈیکیشن, قربانیاں قربانیاں قربانیاں. ابو بکر صدیق کی لائف کو اگر ہم سمرائز کریں نا تو وہ قربانیوں کا نام ہے, اٹس آل قربانیاں, اور محبت قربانیاں مانگتا ہے. اینڈ ہز مائگریشن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے روزانہ ابو بکر صدیق کے پاس آیا کرتے, روزانہ ڈیلی ہیز ٹو میٹ دا ہاؤس آف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. لیکن ایک دن عجیب ٹائم پہ آئے اور کہا کہ ابو بکر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا موقع مل گیا ہے, مجھے اجازت مل گئی ہے. اور ابو بکر صدیق ان کے پاؤں پڑ گئے اور ان کو چمٹ گئے اور کہنے شروع کہ صحبہ یا رسول اللہ, صحبہ یا رسول اللہ, یار اے نبی آپ کی صحبت چاہیے, آپ کی کمپینشپ چاہیے. اینڈ ہی واز کرائنگ اینڈ کرائنگ اینڈ کرائنگ, آئی وانٹ یور کمپینشپ. تو اللہ نے کیا کہا کہ صحبہ یا ابا بکر, صحبہ یا ابا بکر, you are my companion او ابو بکر. and he started crying out of happiness and he was smiling and crying. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سنا تو تھا کہ لوگ خوشی کی وجہ سے روتے ہیں, لیکن میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ اپنے باپ کو کہ خوشی کی وجہ سے اس کے آنسو بہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس ہجرت کا مطلب کیا تھا؟ اٹ واز ناٹ اے لگژری ٹور آن اے رولز رائز ود باڈی گارڈز کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور لوگ ملاقات. اٹ واز اے ڈیتھ جرنی. اللہ کے وسلم صرف امریکہ کے موسٹ وانٹیڈ یا انڈیاز موسٹ وانٹیڈ نہیں ہے, ہی از ورلڈز موسٹ وانٹیڈ. ان کے ہیڈ منی لگی ہوئی ہے ان پہ, لوگ ان کے خون کے پیاسے ہیں. اینڈ ہز جرنی دس مینس کہ ڈیتھ. بٹ ابو بکر صدیق نیور وانٹیڈ ٹو لیو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ہی پریفرڈ ڈیتھ اوور لیونگ دا پروفٹ الون. اور پھر ان کے ساتھ گئے. اور آتا ہے روایات میں کہ ابو بکر صدیق اپنے اونٹوں کو وہ کھانا کھلا رہے تھے جو اونٹوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے فار اے لانگ ٹریول, ایز اف ہی واز آلریڈی ویٹنگ کہ مجھے اللہ کے وسلم کہیں گے تو میرے اونٹ تیار ہوں. اور خیر لمبی باتیں ہیں کہ کہاں پہ ابو بکر صدیق نے سپورٹ کیا. غار ثور میں جب وہ تھے, ابو بکر صدیق کے گھر سے کھانا بن کے آتا تھا ان کے پاس. اور جب ہجرت کے موقع پہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آگے چل رہے ہیں, کبھی اللہ کے نبی کے پیچھے چل رہے ہیں, کبھی رائٹ کبھی لیفٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واٹ از رانگ, واٹ از دس, ایک طرف آپ چلیں, کیا ہو گیا, آپ خیریت تو ہے؟ ہی سیڈ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خوف آتا ہے کہ آگے سے آپ پہ حملہ ہوگا, آگے سے وہ آپ پہ اٹیک کریں گے, وہ آپ کو ایمبوش لگا کے بیٹھے ہوں گے, انتظار کریں آپ کا, تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں کہ اگر تیر لگے تو میرے سینے پہ لگے, آپ کو نہ لگے. اور جب مجھے خوف آتا ہے کہ وہ دائیں طرف سے آپ پہ حملہ کریں گے تو میں آپ کے دائیں آ جاتا ہوں, اور جب پیچھے سے کریں گے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں, جسٹ ٹو پروٹیکٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب غار میں داخل ہونے لگے تو کہا رک جائیں یہاں پہ, نبی علیہ السلام کو بولا رک جائیں یہاں پہ. اور اندر گئے, سارے غار کی صفائی کی اور پھر کہا اب آ جائیں. اور جب غار میں بیٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ کے باوجود سو گئے, اور ان کی جو ہے نا پنڈلی پہ انہوں نے سر رکھ لیا. اور ابو بکر صدیق نے ایک سوراخ دیکھا جہاں سے کچھ روایت میں سنیک کا آتا ہے, کچھ روایت میں اسکارپین کا آتا ہے کہ وہ تھا, اینڈ ہی فیئرڈ کہ یہ اللہ کے نبی کو بائٹ نہ کر لے. رادر دین اگنورنگ دیٹ اسکارپین, انہوں نے اپنا پاؤں رکھ لیا اس کے اوپر کہ کہیں اللہ کے نبی کو بائٹ نہ کر لے. اور لو اینڈ بیہولڈ وہ جو اسکارپین تھا اس نے ان کو بائٹ کر لیا, اور اتنا زور کا بائٹ کیا کہ ان کا جسم تڑپ گیا, لیکن اسٹل ہلنا نہیں گوارا کیا کہ اللہ کے نبی کی نیند زیادہ افضل ہے میری موت سے, کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے, کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے. حتیٰ کہ ان کی جو پین اور ٹارچر کے جب آنسو نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرے تو رسول اللہ اٹھ گیا اور کہا کہ واٹ ہیپنڈ. انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے اسکارپین نے بائٹ کر لیا. تو اللہ کے وسلم نے اپنا لعاب لگایا اور ان کو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور شفا مل گئی ان کو اللہ کی طرف سے. اور جب کفار مکہ بالکل غار پہ آ گئے اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہمارے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر یہ نیچے دیکھیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا, جو کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے میرے صحابی, اے میرے دوست, اے میرے بھائی, لا تحزن, پریشان نہ ہو, غمگین نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا یہاں پہ نا یہ نہیں کہا کہ لا تخف ان اللہ معنا. علماء سے تفسیر میں کہتے ہیں کہ لا فیئر از فار سیلف, فیئر از فار سیلف جنرلی, کہ مجھے اپنی خوف ہے کہ یہ مجھے مار نہ ڈالے, یہ مجھے تکلیف نہ پہنچا دیں. لیکن یہاں پہ ہے لا تحزن, سیڈ نہ ہو. وائی وہ سیڈ, یہ وہ سیڈ کہ اللہ کے نبی کی کچھ نہ ہو جائے. یہاں پہ یہ جو کفار مکہ ہیں, یہ مشرکین, یہ اللہ کے نبی کو تکلیف نقصان نہ پہنچا دے. دیٹس وائی ہی واز سیڈ. لا تحزن ان اللہ معنا, پریشان نہ ہو, غمگین نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں پہ بھی ابو بکر صدیق کو جو تحزن کا ورڈ ہے نا, یہ شو کر رہا ہے کہ یہاں پہ ان کو اپنا خوف نہیں تھا, بلکہ ان کو جو غم تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو کچھ نہ ہو جائے. اللہ اکبر.